رنگے آسماں قسط نمبر 62۔ راج محل کے ویدوں اور حکیموں کے علاج سے گارشیا کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ گلا دبنے کے باعث اس کے حلق پر اس قدر زور پڑا تھا کہ وہ چند دنوں تک تو بات بھی کرنے سے قاصر رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی سانسیں بھی بے ترتیب رہی تھی اور ہوش آنے پر وہ کھینچ کھینچ کر سانس لیا کرتی تھی۔ گارشیا کی حالت زار پر رینا بھی بہت پریشان اور تشویش زدہ ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری سارا دن اس کے بستر کے قریب بیٹھی رہتی، جبکہ ادھر راجہ پرتاپ کمار اپنے اظہار دل کے موقع کی تلاش میں تھا۔ لیکن رینا کو شوکی کے بعد گارشیا کی پریشانی میں مبتلا دیکھ کر راجہ کو دوبارہ اپنا ارادہ بدلنا پڑا تھا۔ اس لیے اس نے ویدوں کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ گارشیا کی حالت کو جلد از جلد بہتری کی جانب لانے کی کوشش کریں۔ یوں چند روز بعد ہی گارشیا کچھ بات کرنے اور ٹھیک طرح سے سانس لینے کے قابل ہوئی تو اس نے رینا کو اپنے بستر کے قریب پایا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ رینا ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹی تھی۔ رینا کے اس جذبہ احسار و ہمدردی نے پہلی بار گارشیا کا ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رینا کو گارشیا کی طبیعت سنبھلتے دیکھ کر ازد خوشی ہوئی۔ گارشیا بولنے کی قابل ہوئی تو اس نے اب بھی محسوس کیا کہ اس کی آواز پہلے جیسی نہیں رہی تھی، تھوڑی بھاری اور کھدری ہو گئی تھی۔ ممکن تھا تھوڑے دنوں بعد یہ کسر بھی جاتی رہتی، تاہم اس نے رینا کو ساری حقیقت بلا کم و کاس بتا دی۔ رینا نے جب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اسے بالکل بھی رابرٹ سے ایسی ظالمانہ اور کبھی حرکت کی امید نہ تھی۔ پرتاپ نے اس سے رابرٹ کے بارے میں بھی استفسار کیا تھا۔ اس وقت رینا اس کے سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، تاہم پرتاپ نے اسے اعتماد میں لے کر اپنے اس خدشے کا اظہار کر ڈالا تھا کہ یہ کبھی حرکت رابرٹ ہی کی ہوگی، کیونکہ شواہد سے اب تک یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ اب جو گارشیا نے پوری طرح ہوش سنبھالنے اور حالت بہتر ہونے کے بعد اسے بتایا تو اسے یقین ہو گیا۔ رینا سسٹر، تم فوراً یہ حقیقت راجہ صاحب کو بتا دو، ایسا نہ ہو رابرٹ اس کی بہن کو۔ انہیں پتہ چل چکا ہے گارشیا، رینا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ گارشیا بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ رینا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، گارشیا دکھ سے سسکتے ہوئے لہجے میں بولی تو رینا کو بے اختیار اپنی بہن پر ترس آ گیا اور اس نے اسے فوراً اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا تمہاری قسمت کو، تم اب بالکل بھلی چنگی ہو گئی ہو، شکر کرو کہ تمہارا بر وقت علاج ہو گیا۔ رینا کی اس طرح کی محبت اور اصرار نے گارشیا کو مزید شرمندہ کر دیا۔ اس نے اپنے آج تک کے اس کے ساتھ روا رکھے رویے کی معافی مانگی اور بھی شوکی کے بارے میں پوچھا۔ شوکی کے ذکر نے رینا کو مغموم سا کر دیا۔ گارشیا بھی تھوڑا بہت جانتی تھی، مگر رینا نے اسے تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ مائی گاڈ، سن کر گارشیا نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا وہ اس دنیا میں نہیں رہا؟ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن ابھی ایسا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ راجہ صاحب اس کی تلاش میں لگے ہوئے تو ہیں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا؟ تم آگے کیوں نہیں بولتی رینا؟ گارشیا پریشان ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ راجہ پرتاپ، ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ راجہ پرتاپ کمار ہولے سے کھنگارتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے گارشیا سے اس کا حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد رینا نے پرتاپ سے کہا، وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کہنی ہے۔ اندھا کیا چاہے تو آنکھیں۔ خود راجہ پرتاپ بھی ایک عرصے سے ایسے ہی کسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اسے اپنے کمرہ خاص میں لے گیا۔ رینا نے اسے گارشیا کی زبانی وہ ساری باتیں بتا ڈالی جو رینا نے اسے سنی تھی۔ ہمارے لیے کوئی نئی خبر نہیں رہی اب۔ ہم نے 2 آدمیوں کو رابرٹ اور سوجنا کی تلاش میں روانہ کر دیا ہے، مگر اس کا بھائی ایش کمار ہمارے لیے اس حوالے سے بڑی مشکلات کھڑی کر رہا ہے، پرتاپ کمار نے کہا۔ پھر کنکیوں سے رینا کے چہرے کو تکتے ہوئے مزید بولا، مشکل تو یہ کہ رابرٹ رشتے میں تمہارا اور گارشیا کا بھائی لگتا ہے، اور اس ضمن میں ایش کمار مصر ہے کہ۔ راجہ خاموش ہو گیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے راجہ صاحب، خاموش کیوں ہو گئے؟ رینا نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے تکتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے مس رینا کہ ہمارے درمیان سگے سوتیلے کا معاملہ ہے، جس کے باعث ایش کمار کے دل میں ہمارے لیے کچھ غلط فہمیاں بھی جنم لیتی رہتی ہیں۔ وہ ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ مبینہ طور پر رابرٹ کے اس ناقابل معافی جرم پر ان دونوں بہنوں کو قید خانے میں ڈلوا دیا جائے۔ اوہ، رینا کے منہ سے بے اختیار برآمد ہوا۔ اب جب اسے یہ پتا چلے گا کہ گارشیا کی زبانی اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے تو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ رینا نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تشویش در آئی تھی۔ ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، راجہ پرتاپ کمار نے جواب میں کہا۔ مسئلہ یہ کہ جنگ کے بعد اب یہاں بھی انگریزوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا، لیکن آپ فکر مت کریں، ایسا کچھ میں ہونے نہیں دوں گا، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ پر کوئی ذرا سی بھی آنچ آئے۔ یہ کہتے ہوئے راجہ پرتاپ نے گہری اور معنی خیز نظروں سے رینا کے مضطرب چہرے کو دیکھا۔ رینا اس کی نظروں کی گرمی محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور اس نے آنکھیں اور چہرہ جھکا لیا اور ہولے سے بولی، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، لیکن ایش کمار کو سوچنا چاہیے کہ رابرٹ کے کرتوتوں کے ہم بھلا کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔
प्रताप कुमार को इसकी सादालोही पर बेइख्तियार प्यार आगे मुस्कुरा कर बोला, आप क्यों परेशान होती हैं मिस रीना? मेरे होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी। हम तो बस आपसे अपने दिल की एक बात कहने के लिए गोया बरसों से बेचैन हैं। ये कहते हुए प्रताप ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए चंद कदम रीना की तरफ बढ़ा और इसके बिल्कुल करीब और सामने खड़ा हो गया। रीना अब चेहरा उठाए अपनी नीली दिलनशी आंखों से प्रताप का चेहरा तकने लगी थी। प्रताप ने इसी तरह प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए इससे दोनों बाजू में थाम लिया और फिर जैसे दिल की अमीर गहराइयों तले बोला, मिस रीना, हम आपको दिलो जान से चाहते हैं। आज हमें कहने दीजिए अपने दिल का, आज हमें ये बार उतार लेने दीजिए कि आप ही हमारे दिल का चैन और सुकून है। हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, इस कदर कि हमारे पास सब कुछ है। हम एक बादशाह हैं, लेकिन बस एक आपकी कमी के सबब हम खुद को फकीर समझने लगे हैं। हमारी ये कमी पूरी कर दें। हम आपको इस महल की रानी बल्कि महारानी बनाना चाहते हैं। क्या हमारे दिल की बात आपको अच्छी लगी? पूरे जज्बात के साथ राजा प्रताप कुमार ने आखिरकार अपने दिलो दिमाग की इस बेचैनी से छुटकारा पा ही लिया, जिसके इजहार के इतराफ के लिए वो बेकरारी से भी ऐसे ही किसी वक्त का मुंतजिर था। आज वो इसे हासिल हो गया था। अब वो अपनी बात कहने के बाद खामोश नजरों से रीना के जवाब का मुंतजिर था। रीना का मुंह हैरत से खुल गया, आंखें फैल सी गई, फिर इसके चेहरे पर मशरकी औरतों की तरह शर्म की हल्की सी सुर्खी लहराई, मगर दूसरे ही लम्हे वो घबरा भी गई और एकदम खुद को राजा प्रताप की नर्म गिरफ्त बाइस्तगी छुड़ाकर चंद कदम एक तरफ हट गई और एक दीवार के पास जा खड़ी हुई। इसकी पुश्त राजा प्रताप की तरफ थी, वो चेहरा दीवार की तरफ। इसकी गहरी नीली आंखों में अनगिनत सोचें उभर आई, होंठ थरथरा रहे थे। हालांकि वो बड़े हौसले वाली और बाहिम्मत लड़की थी, लेकिन शायद इसके विजदान ने इसे बावर करा दिया था कि जिंदगी के बाज अहम फैसले मर्द से ज्यादा एक औरत को बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। बल्कि इनमें तो अक्सर ऐसे इम्तिहान भी आते हैं कि वक्त का कोई लम्हा फैसला करने में बेइख्तियार कर देता है और वही होता है जो तकदीर चाहती है। रीना के विजदान ने इसी घड़ी की खबर देते हुए इसे धड़का दिया था। इसके चश्मे तस्वुर में शोकी की सूरत उभर आई थी। वो कहाँ था, जिंदा भी था या नहीं? वो कब तक इसकी राह देख सकती है? वक्त और हालात के बेरहम थपेड़ों ने इसे बेरहमाना अंदाज में भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर शोकी इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका सबूत इसका बेजान वजूद था, जो भी इसकी आंखों से ओझल था। तो फिर वो कैसे यकीन कर ले? क्या सोचने लगी तुम मिस रीना? वो थोड़े से किसी ने पीछे से आकर इसकी मरमरी कंधे पर हाथ रखा। वो थर्रा गई। आगे दीवार फिर पीछे आजमाइश का पुले सरात। नाचार वो वहीं जमी रही। फिलआखिर इसने हिम्मत मुजतमे की। इसे तकदीर की आंखों में आंखें डालना था। सो वो धीरे धीरे पलटी। कंधे से किसी मर्दाना हाथ के दबाव का बार बार हटाना अब इसके सामने राजा प्रताप सरतापा खड़ा इम्तिहान बना खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा साहिब, लहजा अटकने लगा, लेकिन हिम्मत इसे खुदेड़ती रही। मैं इतने बड़े फैसले के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसे तसल्ली हुई। इसके दिल ने ही नहीं बल्कि दिमाग ने भी गवाही दी कि इसने कड़े इम्तिहान के सवाल नामे पर बिल्कुल दुरुस्त जवाब रकम किया है। तो आप गौर कर लें। राजा प्रताप की मोहब्बत पाश नजरें हनूज रीना के शगुफ्ता चेहरे पर सब थी, लेकिन सबात के इस पैमाने का जामे मोहब्बत छलकने के करीब महसूस हुआ था। हालात इस तरफ सोचने की भला मोहलत कब दे रहे हैं मुझे राजा साहिब? रीना ने मखमूम लहजे में कहा। इसकी नीली आंखों में हिजर का उदास और फीका चांद उतर आया था। आप जब हमारी हो जाएंगी तो ये हालात भी हम अपने काबू में कर लेंगे। आप इनकी कोई फिक्र न करें। आपकी बहन संजना का मामला इससे कहीं ज्यादा हसास है और बकौल आपके रॉबर्ट के हवाले से हमें इसका जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। और शोकी, वो कहते कहते रुक गई। अपने महबूब का जिक्र नोके जुबान पर लर्ज किया और उदास चेहरा मौसम हिजरा की तस्वीर बन के रह गया। शोकी, राजा प्रताप ने होले से मगर अजीब अंदाज में दोहराया और वापस मुड़कर चंद कदम चला। फिर दोबारा रीना की जानिब घूमा तो इस बार रीना की निगाहें इसके ताकुब में रही। जरा देर पहले मोहब्बत की तबश से तमतमाता चेहरा एकदम बुर्दबाराना संजीदगी में बदला हुआ नजर आने लगा। शोकी से आपका कोई कल्बी रिश्ता? मुख्तसरन पूछा गया। वो मेरा साथी था। रीना के लबों से फिसला। दिल एहतियात की तदबीरें तलाशने लगा। तल्लुक खातिर जाहिर न करना ही बेहतर था। साथी तो और भी बहुत थे आपके, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि आप अपने इस मामूली मुलाजिम के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन और परेशान नजर आती हैं। राजा प्रताप की नजरें बदस्तूर इस पर मरकूज रही। रीना की इज्जत नफ्स और अनाने से झंझोड़ा। ये कौन होता है मेरे जाती मामलात की इस तरफ पूछ करने वाला? तब दिमाग ने मसलत कोशी का एहसास दिलाया। वो इस वक्त हालात और मौका महल के अलावा राजमहल के दो भारी पाटों के बीच थी। मुमकिन है कि वो पीस डाली जाए। इसे खौफ का हल्का सा धचका महसूस हुआ। संभल कर बोली, हमारे साथ तलाश के इस सफर में जो भी थे वो मुलाजिम नहीं साथी थे। हमने इस सफर में बहुत कुछ खो दिया है। मेरे पापा घिनौनी साजिश का शिकार हुए।
کوئی انصاف نہیں ملا، حالانکہ یہ آپ کا وعدہ تھا۔ پھر ہمارے دوسرے ساتھی اس مشن پر قربان ہو گئے، ان کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اب کیا اپنے آخری ساتھی کو بھی ہم بھول جائیں؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ رینا نے راجہ پرتاپ کو اپنے سہل جواب سے نواز دیا۔ اس کا خاطر خواہ اثر پرتاپ کمار کے چہرے پر ہلکی سی ندامت اور خفت کی صورت ظاہر ہوا۔ بات کا موضوع ہم طویل نہیں کرنا چاہتے۔ بالآخر اس نے فرار چاہی۔ شوقی کی تلاش جاری ہے، باقی حالات ہمارے قابو میں ہے۔ شوقی زندہ ہوگا تو مل جائے گا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس اہم فیصلے سے یہ چیزیں روکے ہوئے ہیں۔ دل بے چین اور حالات پریشان کن ہو تو ایسے اہم فیصلے کرنے سے گریز کرنا ہی دانشمندی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ ہم سے متعلق آپ کا فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے؟ رینا خاموش رہی۔ چند ثانیے کی خاموشی اس ماحول پر طاری رہی۔ اس کے بعد راجہ پرتاپ نے بدلے ہوئے مگر مسکت لہجے میں کہا، ہمیں شاید ہمارا جواب مل چکا ہے۔ آج کے بعد ہم آپ سے کوئی جواب نہیں مانگیں گے۔ یہ کہہ کر راجہ پرتاپ واپس پلٹ گیا۔ رینا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگلے دن اسے پتا چلا کہ راجہ پرتاپ کمار 3 روز کے لیے شکاری مہم پر روانہ ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں راجہ کا یوں اچانک شکار پر روانہ ہونا نہ جانے کیوں رینا کا دل وسوسہ انگیزی تلے دھڑکا گیا۔ فروستادے کا نام چیتن شرما تھا۔ وہ راجہ پرتاپ کمار کے مشیر خاص سترام داس کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس کی عمر 40-45 کے پیٹے میں تھی اور وہ ایک قابل اور دبلا پتلا ہوشیار آدمی تھا۔ ملکہ برطانیہ تک دستی خط پہنچانے کے لیے اس کا انتخاب سترام داس نے سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ چیتن شرما اس سے پہلے بھی 2 بار لندن جا چکا تھا۔ یہی نہیں، وہ اس سے پہلے شاہی وفد کی نمائندگی کے طور پر ایک بار ملکہ کی سلور جوبلی کی تقریب میں بھنگم پیلس بھی جا چکا تھا۔ وہاں اسے کچھ لوگ جانتے بھی تھے۔ چیتن شرما کو معلوم نہ تھا کہ اس کا راز افشا ہو چکا ہے، تاہم پھر بھی وہ بہت احتیاط کیے ہوئے تھا۔ بمبئی آتے ہی سب سے پہلے منصوبے کے مطابق 1-2 روز وہاں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر ٹھہرا تھا۔ جب دوسرے دن اسے کسی مشکوک نقل و حرکت کا احساس نہ ہوا تو اس نے بمبئی والے رشتہ دار کے ذریعے انگلستان کا ٹکٹ کروایا اور پھر وہ ایک شام بحری جہاز میں سوار ہونے کے لیے بندرگاہ پہنچ گیا۔ ادھر جنرل مائیکل شاہ کے بندرگاہ ڈپارچر سیکشن کے ٹکٹ انچارج کو خفیہ طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ انگلستان کے لیے جتنے بھی ہندوستانیوں کے ٹکٹ جاری کیے گئے ہوں ان کی تفصیلی فہرست سے فوراً آگاہ کیا جائے۔ فہرست ملتے ہی دہلی کی قلعہ بند حویلی میں اس کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جانے لگی۔ شیورائے بھولکر اور کرنل بلیسٹر ووڈ کو مائیکل شاہ نے وہی روکے رکھا تھا۔ شیورائے بھولکر فہرست کا بغور جائزہ لینے لگا اور اس نے تقریباً 11 ہندوستانیوں کے نام الگ کر دیے۔ اس کے بعد دوبارہ ان 11 ناموں کی چھانٹی کی گئی اور 4 نام ان میں سے ایسے الگ کر دیے کہ جن کے ساتھ کسی کی فیملی نہ تھی، یعنی وہ تنہا تھے۔ ان کو موصول ہونے والی خفیہ رپورٹ کے مطابق فروستادہ اکیلا تھا، نیز اس کا حلیہ بھی بتایا گیا تھا۔ ان مذکورہ 4 میں سے 2 باپ بیٹا پائے گئے تھے، تیسرا ایک سوداگر تھا، جبکہ چوتھا صرف سیر و تفریح کے لیے غرض سے جا رہا تھا۔ یہی چیتن شرما تھا۔ اسے ٹریس کر لیا گیا اور یہی ان کا مطلوبہ شخص نکلا۔ اسی وقت جنرل مائیکل شاہ نے اپنے 2 سادہ لباس میں سپاہی بندرگاہ کی طرف روانہ کر دیے۔ انہیں ہدایت تھی کہ وہ دونوں باقاعدہ ٹکٹ خرید کر عام مسافروں کی طرح جہاز میں سفر کریں گے اور دوران سفر چیتن شرما کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اس خط کی عبارت کو بدل ڈالیں گے۔ پہلے ان کا ارادہ خط چھیننے اور چیتن شرما کو ہلاک کرنے کا تھا، مگر عیار دماغ فرنگیوں کو ایک اور سکیم سجھائی دی۔ خط کی عبارت تبدیل کرنا ایک حساس کام تھا۔ اگرچہ یہ چال کامیاب ہو جاتی تو کوہ شمالی کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا جاتا۔ اسی سبب 2 سپاہیوں میں ایک حسین عورت سے کام لیا جا رہا تھا۔ یہ انگریز نہیں تھی۔ ان کا انتخاب شیورائے بھولکر نے کیا تھا۔ یہ دونوں بنگالی ہندو تھے جو فرنگیوں کے لیے اپنے لوگوں میں گھل مل کر جاسوسی کا کام کرتے تھے۔ دونوں جوان تھے، مرد کا نام کیرتن اور عورت شوبھا تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کے روپ میں چیتن شرما سے جہاز میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتے اور شوبھا چیتن کے قریب ہونے کی کوشش کرتے وہ خط برآمد کرتی اور کیرتن بڑی صفائی اور مہارت سے شاہی مہروں کو چھیڑے بغیر مخصوص کیمیکل کے ذریعے خط کے مضمون کو بدل دیتا۔ جہاز بمبئی کی بندرگاہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ اب جہاز میں گویا ایک بساط بچ چکی تھی۔ ایک طرف اس جہاز میں سونجنا اور رابرٹ سوار تھے، دوسری جانب بنگالی نیاد مسلمان تاجر مقبول اور اس کا جماسال بیٹا شفیق بھی موجود تھا، جو سونجنا میں غیر معمولی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تیسری جانب ناگرا کا فرستادہ چیتن شرما تھا، جبکہ چیتن شرما کی ابھی تک سونجنا پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ادھر فرنگیوں کے یہ 2 جاسوس شوبھا اور کیرتن بھی اسے گھیرنے کے لیے جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ اریبا کو ایک سمت کی جانب پیش قدمی کرنے کی ہدایت کے بعد شاہزمان پستول سنبھالے تھوڑی دیر تک لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے اپنی حالت پر قابو پاتا رہا۔ اس کے بعد وہ اس جانب کو بڑھا جہاں رینالڈ کی موٹر بوٹ ہاؤس بوٹ کے ساتھ لنگر انداز تھی۔ اسے شبہ تھا کہ بزدل رینالڈ کہیں ہاؤس بوٹ سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔
اچانک کسی کی رائفل بدست جھلک نظر آئی. وہ ٹھٹک کر اوپر جاتی سیلوں کے درمیانی خلا میں ہو گیا. اس کا شکار اس کے نشانے پر آنے والا تھا. یہ وہی تھا جس نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو اس طرح متوجہ کیا تھا اور اریبہ کی گولی سے بچ گیا تھا. وہ جیسے اس کے نشانے پر آیا، زمان نے اپنی پستول سے اس کا نشانہ لینا چاہا کہ اچانک اس کی انگلی ٹریگر پر جمی رہ گئی. اس کے عقب میں دوسرا مسلح فوجی بھی تھا جو اسے کور کیے ہوئے تھا. زمان اگر اپنے شکار پر گولی چلاتا تو اس کا بھی دوسرے ساتھی کے ہاتھوں مارا جانا ممکن تھا. وہ بھی اسی تذبذب کا شکار تھا کہ اچانک گولی چلی. کسی کی کریچ چیخ ابھری اور ساتھی کو چلایا بھی، اس طرف اس طرف. یہ رینالڈ کی آواز سے زمان کا دل دھڑکا. اس کا خیال اریبہ کی طرف چلا گیا. اس نے یقیناً کسی فرنگی فوجی کو شکار کیا تھا. ادھر اس کے دونوں شکاروں میں سے ایک پلٹ گیا. یہی موقع زمان کو ملا اور اسے اپنے شکار پر فائر کر دیا. گولی اس کی گردن پر لگی اور آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا. اس کا پلٹتا ہوا ساتھی جاتے ہوئے رکا اور ایک بار دم گما، لیکن زمان کی اتنا ہی موقع کافی تھا. زخمی ہونے کے باوجود اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا. جب تک دوسرے شکار پلٹ کر اس پر گولی چلانے کی پوزیشن میں آتا، زمان کا پستول ایک بار پھر گرجا. دوسرے شکار کی پیشانی میں سرخ روشن دان بن گیا. وہ مستول کی طرف بھی اس کا ساتھی موجود ہے. رینالڈ پھر پاگلوں کی طرح چلایا اور زمان کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی. اس نے اپنے شکار کی ایک فرنگی کی لاش کی جلدی جلدی تلاشی اس کا پستول اچک لیا اور اپنا وہی پھینک دیا جس میں شاید اب ایک آدھ گولی ہی بچی تھی. اس کے بعد وہ رینالڈ کی آواز کی سمت کا اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھا اور پھر ایک آڑ سے اس نے دوسری جانب جھانکا. عرشی کی ریلنگ کے پاس پڑے ایک بڑے سے ڈرم کے عقب میں سے رینالڈ نظر آیا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کے ساتھ ایک مسلح فوجی بھی رائفل تھامے چوکس کھڑا تھا. وہ اوپری منزل اور نیچے موجود کیبن پر نگاہ رکھے ہوئے تھا. اصل شکار کو سامنے پاتے ہی زمان کے وجود کا رواں جوش سے مرتعش ہو گیا. اس نے پستول اس کا نشانہ لیا. یہ وقت نہ جانے کس طرف سے رینالڈ کو خطرے کا احساس ہوا یا پھر اس کی چاروں طرف گردش کرتے ہوئے نظروں نے اچانک زمان کا مشکوک حوالہ تاڑ لیا. ادھر زمان نے اس پر فائر جنگ کو، ادھر رینالڈ پیچھے کو ہو گیا. گولی اس کے قریب کھڑے ساتھی کو چاٹ لیا. وہ ایک کری انگیز چیخ کے ساتھ گرا. زمان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے دوبارہ گولی داغنی چاہی اور اس بار اس نے ڈرم کا ہی نشانہ لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی رینالڈ نے غیر معمولی پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس پر گولی داغ دی. زمان اگر پیچھے ہٹنے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو گولی اس نے کام تمام کر دینا تھا، کیونکہ رینالڈ کی چلائی ہوئی گولی سنسناٹ اس کے چہرے کے قریب سے ہو کر نکلی تھی. زمان نہایت احتیاط کے ساتھ دوبارہ آڑ سے ابھرا تو دیکھا رینالڈ کا کہیں پتہ نہ تھا، البتہ فوجی اس کی جانب لپکتے چلے آ رہے تھے. زمان کے محتاط اندازے کے مطابق رینالڈ کے 2-3 فوجی ساتھی بچے تھے. ان دونوں کو چھپتے چھپاتے اپنی جانب بڑھتے پا کر زمان نے ان سے بھیڑنے کی غلطی کرنے کے بجائے اپنی جگہ بدلنا زیادہ بہتر خیال کیا اور پلٹا تو یکدم ٹھٹکا. نیچے کیبن کے اندر سے ایک جوشی چلاتی ہوئی آواز اٹھی، خبردار رینالڈ، اپنا پستول پھینک دو ورنہ اسے گولی مار دوں گی. یہ اریبہ کی جوش غیر سے ابھری آواز تھی. تو کیا یہ بدبخت رینالڈ اندر چلا گیا تھا؟ زمان نے دھڑکتے دل سے سوچا اور اسے اریبہ کی جان خطرے میں پڑتی محسوس ہوئی. وہ اس طرف کو بڑھا، لیکن اس سے پیچھے آنے والی ان دونوں فوجیوں کو بھی دھڑکا لگا ہوا تھا. بہرحال وہ ان کی طرف سے بھی محتاط تھا. چھوڑ دو اسے ورنہ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر گولی مار دوں گا. زمان کو رینالڈ کی غضنناک کو دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی. پل کے پل زمان ایک خطرناک متوقع صورتحال کو بھانپ کر لرز گیا. یہ کیا بے وقوفی ہے رینالڈ؟ اسی وقت زمان کی ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے کیپٹن جیمس کی مرتعشی آواز ٹکرائی. زمان کو یہ سمجھنے میں مطلق دیر نہ لگی تھی کہ اریبہ نے اندر کیسا خطرناک جوا کھیلا ہوگا. یہ بے وقوفی نہیں کیپٹن، رینالڈ کی زہریلی آواز اٹھی. یہ بہت خطرناک دشمن ہے، لیکن میری بیوی ازابیلا کی جان خطرے میں ہے. یو فول، کیپٹن جیمس شدید صدمے اور تشویش تلے دیوانوں کی طرح چلایا. زمان تب تک کیبن کے ایک بھی دیوار کے پورٹ ہول کے قریب کھسک آیا تھا. ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے شکاری کتوں کی طرح بڑھتے ہوئے ان دونوں فرنگیوں کو بھی دھڑکا لگا ہوا تھا. اگرچہ ابھی تک ان کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، تاہم انہیں زمان کی موجودگی کا یقین تھا. لہٰذا وہ گاہے بگاہے ایک محتاط نظر سے اپنے عقب میں بھی ڈال لیتا تھا. یوں زمان بیک وقت دوہری پریشانی کا شکار تھا. دوسری تشویش اسے اندر اریبہ کی طرف سے تھی، جس نے ایک اندھا جوا تو کھیل لیا تھا، مگر رینالڈ کی مکروہ خباثت نے اس کی جان خطرے میں ڈال دی تھی. زمان نے پورٹ ہول کے بند شیشے اندر کا جائزہ لیا اور دھک سے رہ گیا. کیبن کے سامنے ہوئے دروازے پر رینالڈ اپنے پستول کی نال رخ اریبہ کی جانب کیے ہوئے تھا اور اریبہ اس سے کچھ 7-8 فٹ کے فاصلے پر کیپٹن جیمس کی نوبیاتا بیوی ازابیلا کو اپنی رائفل کی زد میں لیے کھڑی تھی، جبکہ کیپٹن جیمس کے چہرے پر اپنے حسین و محبوب بیوی کو خطرے میں دیکھ کر ہوائیاں اڑ رہی تھی. رینالڈ کی خبیث چہرے پر مکروہ مسکراہٹ حویدہ تھی. اس کی آنکھوں سے صفاقی مترشح تھی اور اس کے خوخار تیوروں سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے افسر کی بیوی ازابیلا کی جان کی پرواہ کیے بغیر اریبہ پر گولی چلا سکتا ہے. خود ازابیلا کا حسین چہرہ موت کو سامنے دیکھ کر دہشت زدہ ہو رہا تھا. اریبہ بھی رینالڈ کی سنگ دلانہ خباثت کو محسوس کرتے ہوئے پریشان اور تردد کا شکار نظر آتی تھی. زمان چاہتا تھا کہ وہ اس وقت کسی قدر مشکل صورتحال سے دو چار تھی. وہ ازابیلا کو گولی نہیں مار سکتی تھی،
میں صرف 5 تک گنوں گا۔ اسی وقت رینالڈ کی آواز سنائی دی۔ وہ اریبا سے مخاطب ہو کر تہدیدی انداز میں کہہ رہا تھا، اگر تم نے اسے چھوڑ کر خود کو میرے حوالے نہ کیا تو میں اس خوبصورت دلہن کی پرواہ کیے بغیر تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے فرنگی افیسر رینالڈ نے گویا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ 1۔ زمان نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے پھر پلٹ کر اپنے تعاقب میں چھپتے چھپاتے ہوئے ان دونوں فرنگیوں کی موجودگی کا خیال کیا، مگر وہ دونوں شاید کسی دوسری طرف بھٹک گئے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس طرف سے خطرہ ٹل چکا تھا۔ وہ کسی بھی وقت موت کے فرشتے کی طرح اس پر نازل ہو سکتے تھے۔ 2۔ اندر سے مغرور رینالڈ کی گنتی جاری تھی۔ زمان کا دل جیسے سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پہ دھڑک رہا تھا۔ 3۔ اس جاں توڑ تنگو دو میں زمان کے زخمی شانے کا زخم بھی دوہرا ہونے لگا تھا۔ درد، تکلیف اور بہت سا خون بہ جانے کی وجہ سے وہ ابھی اپنے اندر نقاہت اور کمزوری محسوس کرنے لگا تھا، مگر ایک جذبے نے اسے ان تکالیف پر ابھی تک حاوی کر رکھا تھا۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیبن کے عقب میں موجود ایک چھوٹے سے چبوترے جیسی اونچائی پر چڑھ چکا تھا، جہاں سے کھلا روشن دان نظر آ رہا تھا۔ مردور رینالڈ 4 کی گنتی تک پہنچ چکا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک کیپٹن جیمس تشویش اور جوش تلے غراتا ہوا رینالڈ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت رینالڈ کے پستول نے شعلہ اگلا۔ عذابیلا چلائی، جیمس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ گر پڑا تھا۔ جیمس کے پاس شاید اس وقت کوئی ہتھیار نہ تھا۔ وہ خود آگے بڑھنے کے بجائے رینالڈ کو اسلحے کے زور پر اس خطرناک حرکت سے روکنے کی کوشش کرتا۔ 5۔ زمان نرحال سا ہو رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، میں سرنڈر کر رہی ہوں۔ اچانک اریبا نے شکست خودگی سے کہا اور رینالڈ کے بدحیت ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی۔ وہ فتح کے نشے سے چور تھا۔ اریبا نے اپنی رائفل فرش پر ڈال دی تھی اور عذابیلا کو چھوڑ دیا تو وہ چیختی اپنے شوہر کی جانب لپکی، لیکن جو فرش پر پڑا اپنی زخمی ٹانگ پکڑے در سے کرا رہا تھا۔ پل کے پل زمان کو احساس ہوا کہ اریبا کی موت صرف ایک پلک چپکنے کی دوری پر ہے۔ زمان بدقت تمام اپنا پستول والا ہاتھ روشن دان تک لایا۔ اس کا پستول والا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ اس نے ٹریگر دبا دیے، گولی چلی۔ رینالڈ کو اس نے چیخ مار کر لڑکھڑاتے دیکھا۔ پستول ابھی اس کے ہاتھ سے چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے بے درج اریبا پر فائر کر دیا، مگر اریبا تب تک اتنے سے موقع سے فائدہ اٹھا کر داہنی جانب چھلانگ لگا چکی تھی۔ گولی کیبن کی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ زمان کا ایک لمحے کو دل دھڑکا تھا، مگر اریبا کو صحیح سلامت پا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ رینالڈ تب تک دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ گولی شاید ابھی شیطان کے کسی نازک حصے پر نہیں لگی تھی۔ زمان سنبھلا، دوسرا فائر کرنا چاہا، لیکن تب تک رینالڈ دروازے سے باہر نکل کر جا چکا تھا۔ زمان تل ملائے ہوئے انداز میں غرایا اور پلٹا۔ ادھر گولی کی آواز نے اس کے پیچھے آنے والے دونوں فرنگیوں کو محتاط کر دیا، تو لہذا جیسے ہی زمان چبوترا نما مقام سے نیچے اترا، دونوں فرنگی فوجی اس کے سامنے پہنچ چکے تھے، اور یہی ان کی بھیانک غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ زمان پہلے ہی ان کی طرف سے غیر معمولی احتیاط برتے ہوئے تھا۔ اس نے ایک کو اپنے پستول کا نشانہ بنا، وہ چیخ مار کر گرا۔ دوسرا فرنگی فوجی اس پر اپنی رائفل سونچ چکا تھا۔ زمان نے دوسرا فائر کرنے کی بیوقوفی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے دائیں جانب چھلانگ لگائی۔ اسی وقت گولی چلی، کیبن کی دیوار چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ زمان ایک مختصر سی راہداری میں گرا۔ گرنے سے اس کا زخم کھل گیا تھا۔ تکلیف و اذیت کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس پر جنون طاری تھا۔ اس نے پرواہ نہ کی اور گھسیٹتا ہوا دیوار کے پاس آیا اور اٹھا۔ اسے فوجی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اس طرف رائفل سونتے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید زمان اس کی گولی سے زخمی ہوا ہے، مگر جب تک وہ سامنے آیا، زمان اسے اپنے پستول سے اس پر گولی داغ دی، وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ زمان نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس طرف کو دوڑ لگائی جہاں کیبن کے نکاسی کے دروازے سے رینالڈ زخمی ہو کر بھاگا تھا۔ اندر اریبا نے سنبھالا لیا اور اپنی رائفل اٹھا کر رینالڈ کے پیچھے دروازے کی طرف دوڑی۔ رینالڈ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ اسے تلاشتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی۔ زمان کو اندازہ تھا کہ رینالڈ کسی طرف رک کر سکتا ہے۔ وہ اس طرف پہنچا تو رینالڈ کو اس نے عرشی کی ریلنگ سے قریب پایا۔ وہ اس کی موٹر بوٹ کھڑی تھی، وہ فرار ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ زمان نے اس کی طرف دوڑتے دوڑتے اپنا پستول سیدھا کر لیا، ٹریگر دبایا، مگر ٹرچ کی خالی آواز ابھری۔ اس نے جھلا کر پستول ریلنگ پر چڑھ رینالڈ پر دے مارا، جو اس کے سر سے ٹکرایا۔ وہ چیخ مار کر دوبارہ ریلنگ کے عرشے میں آن گرا۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر سمندر میں جا گرا، مگر جب تک زمان اس کے قریب پہنچے، اس نے اپنی جیب سے گتے میں لپٹی کوئی شے موٹر بوٹ کی طرف اچھال دی۔ وہ ایک فرنگی موجود تھا۔ وہ سر اٹھائے ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ اجازت نامہ لے کر سی ہاک پر پہنچو، فوراً جہاز روانہ کرو، رینالڈ چلا کر اس سے بولا۔ وہ شاید موٹر بوٹ کے اندر کہیں گری تھی۔ وہاں موجود فوجی نے وقت کی نزاکت کو فوراً محسوس کر لیا تھا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے موٹر بوٹ سٹارٹ کرنے لگا۔ ادھر زمان رینالڈ کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ کراہا، ریلنگ سے ٹکرایا، مگر پھر اٹھا اور لات زمان کے پیٹ پر رسید کر ڈالی۔ زمان پہلے تکلیف سے دورہ ہو رہا تھا، پیٹ پکڑے گرا۔ رینالڈ وحشیانہ غراہٹ پر اس پر پل پڑا۔ اس کا ایک ہاتھ گولی لگنے سے زخمی تھا، مگر زمان کے مقابلے میں اس کی حالت پھر بھی کچھ بہتر تھی۔ اسی وقت موٹر بوٹ کے سٹارٹ ہونے کی آواز ابھری۔ رینالڈ نے سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے پر تولے اور دوبارہ ریلنگ پر چڑھا۔ زمان نے اس کی ٹانگ کھینچنا چاہی، مگر گرفت کمزور تھی۔
ٹھیک اسی وقت جب رینالڈ فرار کی نیت سے سمندر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، ایک گولی چلی۔ رینالڈ کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ زمانے سے بالکل اپنے قریب گرتے دیکھا اس کا چہرہ سامنے ہو گیا۔ رینالڈ کی آنکھیں کھلی رہ گئی، مگر ان میں زندگی کی چمک معدوم ہو چکی تھی۔ زمان کا اب اپنا حوصلہ دم توڑتا محسوس ہونے لگا، تاہم اس نے ڈوبتی آنکھوں سے اس طرف رائفل سنبھالے کھڑی اریبا کو دیکھا۔ رینالڈ اسی کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ معزز سامعین حضرات، جنگ آزادی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔